सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को धांधली पर पार्लिमानी कमीशन बनाने की पेशकश की है। वैसे तो तहरीक इंसाफ धांधली पर किसी कमीशन का कोई मुतालबा नहीं कर रही और उनका धांधली के हवाले से कोई मुतालबा है ही नहीं। वो तो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। धांधली के बयानिए से वो पीछे हट गए हैं और धांधली के बयानिए के ऊपर अब वो कोई तहकीकात नहीं चाहते हैं। इससे वो पीछे हट गए हैं। उनका मुतालबा नहीं है कि धांधली पर कोई तहकीकात की जाए, लेकिन फिर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्हें धांधली पर पार्लिमानी कमीशन की पेशकश की है। अब पार्लिमानी कमीशन की क्या तारीख है? आप देखें, 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने धांधली पर धरना दिया तो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 129 दिन के धरने के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान की ख्वाहिश पर, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर धांधली पर एक जुडिशल कमीशन बनाया। 2018 के इंतखाबात हुए और आरटीएस बैठ गया और सब ने तहरीक इंसाफ से कहा कि धांधली हुई है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ जो खुद धांधली पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही थी, उसने जब आरटीएस बैठा और एक धांधली के नतीजे में वो खुद इमरान खान साहब खुद वजीर आजम बन गए, तो उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं पार्लिमानी कमीशन बनाऊंगा। जब नवाज शरीफ के से बनवाना था तो जुडिशल कमीशन बनवाना था, और जब खुद बारी आई तो कहा हम पार्लिमानी कमीशन बनाएंगे। ऑपोजिशन ने कहा अच्छा आप पार्लिमानी कमीशन बना दें। एक पार्लिमानी कमीशन बनाया, लेकिन उसका कभी मीटिंग ही नहीं असद कैसर ने कॉल की, क्योंकि असद की मीटिंग तो स्पीकर कॉल करता है। जैसे अभी मुज़ाकराती कमेटियां जो पार्लिमान की बनी, उनकी मीटिंग सरदार एयाज सादिक कॉल करते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज की, हाउस की कोई भी कमेटी बनेगी पार्लियामेंट की, उसकी मीटिंग तो स्पीकर या चेयरमैन, सेनेट कॉल करते हैं तो यूजुअली स्पीकर करते हैं। तो असद कैसर ने 4 साल में उस पार्लिमानी कमीशन की कोई मीटिंग कॉल नहीं की। शहबाज शरीफ ने कहा है कि चूंकि आपने खुद पार्लिमानी कमीशन बनाया था धांधली के खिलाफ और आप समझते थे कि जुडिशल कमीशन से पार्लिमानी कमीशन बेहतर है और आप पार्लिमानी कमीशन के हक में हमें दलाइल देते थे, तो आज हम आपको भी पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। जो आपने कहा, जो आपने किया था, हम वैसे ही आपको भी वही इंसाफ दे देते हैं जो इंसाफ आप दूसरों को देना चाहते थे और जो आपके नजदीक बेहतरीन इंसाफ था। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है, एक कुछ हमारे तहरीक इंसाफ के नादान दोस्त ये दलील भी देते हैं जी आरटीएस तो नून लीग को जिताने के लिए बिठाया गया था, आरटीएस ने इमरान खान की सीटें कम की। अगर आरटीएस ने इमरान खान की सीटें कम की तो फिर तो उन्हें तहकीकात रोकनी ही नहीं चाहिए थी, जुडिशल कमीशन ही बना देना चाहिए था। पार्लिमानी कमीशन बनाया था, उसके इजलास बुलाने चाहिए थे, धांधली को यहाँ करना चाहिए था। नून लीग के ऊपर जो इतने केस बना रहे थे, धांधली का भी बना देते। 2014 के जुडिशल कमीशन में तो नवाज शरीफ पर धांधली साबित नहीं हुई थी, आप साबित कर देते। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने पेइंग इन द सेम कॉइन्स, जो इमरान खान ने इंसाफ कहा था कि पार्लिमानी कमीशन बना लें धांधली पर, वही शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी पेशकश आपको भी मौजूद है। आप भी क्या, आप ही दलाइल देते थे कि पार्लिमानी कमीशन जो है वो जुडिशल कमीशन से बेहतर है, लिहाजा हम पार्लिमानी कमीशन बनाएंगे। तो हम भी आपकी ऐन उसी ख्वाहिश के मुताबिक, जहां आप 2018 में जो ख्वाहिश कहते थे उसके मुताबिक आपको पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का धांधली मसला ही नहीं। तहरीक इंसाफ का मसला है अदम इस्तेकाम, तहरीक इंसाफ का मतलब है मसला है लड़ाई, तहरीक इंसाफ का मसला है लाशों की सियासत, सड़कें गर्म करना। वो कभी भी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थे। जो मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा था वो भी सिर्फ इसलिए खेला जा रहा था कि इमरान खान साहब सजा से बचना चाहते थे और वो उन्होंने सजा से बचने के लिए मुज़ाकराती कमेटियां बनाई। बैरिस्टर गौहर की आसिम मुनीर से मुलाकात को खुशाइन करार दिया। उनका ख्याल था मुज़ाकरात की आड़ में उनकी सजाएं रुक जाएंगी, लेकिन जब आप देखें सजा हो गई तो उन्होंने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। उन्होंने हुकूमत के जवाब का इंतजार भी नहीं किया, सजा हुई मुज़ाकरात खत्म कर दिए, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू ही सजा से बचने के लिए किए गए थे। जब उनको नजर आया कि सजा तो हो गई है, हुकूमत, क्योंकि पहला नुक्ता तो रिहाइयां थी, पहला नुक्ता जुडिशल कमीशन नहीं थे, पहला नुक्ता 9 मई की तहकीकात नहीं थी, पहला नुक्ता रिहाइयां थी। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो।
وہ مجھے باہر نکالو جب پورا نہ ہوا بلکہ مزید اندر جانے کا بندوبست ہو گیا تو آپ نے مذاکرات ختم کر دیے. لیکن بہرحال پارلیمانی کمیشن کی تاریخ یہی ہے کہ خود تحریک انصاف پارلیمانی کمیشن کو بہت اچھا سمجھتی تھی, تو اس کے جواب میں شہباز شریف نے انہیں واپس وہی چپیڑ ان کے منہ پہ مار دیے کہ اچھا ہے آپ کو پارلیمانی کمیشن بنا دیتے. سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ ایف بی آر کے 3 افسروں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی. ویسے تو میرا خیال ہے ایف بی آر کی افسروں کی تنظیم نے اس کی تردید کی ہے. میں سمجھتا ہوں فیصل واڈا صاحب کو نام لینے چاہیے تھے. یہ بڑی زیادتی ہے, آپ کہتے ہیں جی 3 افسروں نے کیا, 5 نے یوں کیا. یہ استعاروں میں بات کرنا درست نہیں. آپ کو جن 3 افسروں نے دھمکی دی آپ ان کا نام قوم کو بتائیں. آپ کے پاس قانونی طور پہ 3 ریمیڈیز ہیں ان کے خلاف. آپ ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں ان کے خلاف, بالکل آپ کو چاہیے. آپ اقدام قتل کی دھمکیوں کی ان کو تینوں افسران پر ایف آئی آر درج کریں. آپ سینٹ میں پریویلیج کمیٹی میں موو کر سکتے ہیں کیس ان کے خلاف. آپ پریویلیج کمیٹی میں ان کے خلاف کیس تحریک استحقاق پیش کریں. آپ سینیٹر ہیں, آپ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس کے آپ چیئرمین ہیں اس میں ان کو طلب کر سکتے ہیں. لیکن نام نہ بتانا, ان کا صرف گول مول بات کرنا, یہ فیصل واڈا صاحب کا شیان شان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقاضا یہ ہے کہ وہ ان 3 افسروں کا نام لیں. دھاندلی جو ایک جان سے مارنے کی دھمکیوں کے جو ثبوت ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں. وہ چیئرمین سینٹ کو بھی دیں, وہ استحقاق کمیٹی کے چیئرمین کو بھی دیں, اور اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. انہیں یہ کہہ کے کہ صرف 3 لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, 3 نے دی ہیں, نام نہ لینا میرے خیال میں غلط ہے. ایک تو پوری ایف بی آر پہ الزام آ گیا, ہم ان کے سارے افسروں کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ انہوں نے گاڑیوں کے پیچھے قتل کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اصل لوگ بچ جائیں گے جب آپ قانونی کارروائی نہیں کریں گے. میرے خیال میں فیصل واڈا کو میڈیا میں بھی ان کا نام لینا چاہیے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی چاہیے. سندھ کراچی میں اگر دھمکیاں دی ہیں, فیصل واڈا صاحب پیپلز پارٹی کی مدد سے سینیٹر بنے ہیں, ان کے پیپلز پارٹی سے تو بہترین تعلقات ہیں. آصف زرداری صاحب کو بہت پیار کرتے ہیں, بلاول ان سے بہت پیار کرتے ہیں, سندھ حکومت سے ان کے بہترین تعلقات ہیں. کراچی میں ایف آئی آر درج کرائیں, سینٹ میں پریویلیج موشن کریں. لیکن اس طرح کہنا کہ 3 افسران, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میرے خیال میں اگر وہ نام نہیں لیتے تو پھر ہمیں ایف بی آر کے لوگوں کی بات صحیح ماننی پڑے گی کہ یہ ایسی, چونکہ وہ گاڑیوں کی مخالفت کر رہے تھے اور چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ ہم گاڑیاں لیں گے اور گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, اور ان کو لگا کہ انہوں نے جو بیانیہ گاڑیوں کے خلاف بنایا تھا وہ نہیں چل سکا یا ان کی بات نہیں مانی جا سکی, تو اب انہوں نے ایف بی آر پر یہ حملہ کر دیا. یہ درست بات نہیں ہے. انہیں ان 3 افسران کے نام لینے چاہیے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے, اور ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر کو بھی خط لکھنا چاہیے کہ یہ آپ کے 3 لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف دیے, تاکہ انہیں نوکری سے بھی نکالا جا سکے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی پارٹی کے ہیں, انہیں چاہیے سول جتنا مرضی سینئر افسر ہو اس کو صدر پاکستان تو نوکری سے نکال سکتا ہے. انکوائری کے بعد صدر پاکستان کو کہیں انہیں ٹرمینیٹ کر دیں. میرے خیال میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے, اور اس طرح ان کو صرف مبہم بات نہیں کرنی چاہیے, کلیئر اور کیٹیگوریکل نام لے کر بات کرنی چاہیے. جب وہ سیاستدانوں کے نام لیتے ہیں, جب وہ اور مطلب وہ اپنے سیاسی مخالفین کے نام لیتے ہوئے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ افسران کے نام لیتے ہوئے کوئی پرابلم ہے؟ کھل کے لینے چاہیے نام تاکہ کوئی بھام نہ رہے. وزارت داخلہ نے شہزاد اکبر فراگوگی وغیرہ کے پاسپورٹ بلاک کیے ہیں, منسوخ کیے ہیں. وہ شہزاد اکبر نے وہ ایک پاسپورٹ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میرے پاس تو ایک اور ملک کا بھی پاسپورٹ ہے, فراگوگی کے پاس بھی اور ملک کا پاسپورٹ ہے, ملک راحت کے پاس بھی اور ملک کا پاسپورٹ ہے. میں تو اسی لیے دوہری شہریت کے قانون کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ, بڑا مسئلہ دوہری شہریت بھی ہے. پاکستان میں دوہری شہریت کا قانون ختم ہونا چاہیے. جس کسی نے بھی کسی اور ملک کا پاسپورٹ لے لیا ہے اس کی پاکستان کی نیشنلٹی اور شہریت ختم ہونی چاہیے. مطلب یہ شہزاد اکبر وغیرہ یہ وہ ان کی پاکستان کی شہریت ختم ہونی چاہیے, انہوں نے کسی اور ملک کا پاسپورٹ لے لیا. تمام وہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اور ملکوں کے پاسپورٹ اور شہریت لے لی ہے ان کی پاکستان کی شہریت ختم ہو جانی چاہیے, وہ ویزا لے کر پاکستان آئے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, دنیا کے اکثر ممالک میں یہ قانون ہے, ہمارے ساتھ انڈیا میں یہ قانون ہے. انڈیا کے جو این آر آئیز ہیں, نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں, انڈیا میں ڈیول نیشنلٹی کا قانون نہیں ہے, وہ ویزا لے کے انڈیا آتے ہیں, سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں اور ویزا لے کر بھی آتے ہیں. تو یہ قانون دنیا میں کئی ممالک میں موجود ہے کہ آپ 2 ملکوں کی شہریت نہیں رکھ سکتے بیک وقت.
پاکستان کو بھی 2 ملکوں کی شہریت رکھنے پر فوری پابندی لگانی چاہیے. جو پاکستانی ہے اس کے بعد صرف پاکستان کی شہریت ہونی چاہیے. جس نے کسی اور ملک کی شہریت لے لی ہے اس کی پاکستان کی شہریت ختم ہو جانی چاہیے. اس کا پاکستان میں حق حکمرانی ختم ہو جانا چاہیے. اس کا پاکستان کی میرا مطلب سیاست ختم ہو جانی چاہیے. ہمارے تو افسر ڈیول نیشنل ہیں, ہمارے ارکان اسمبلیوں کی فیملیاں ڈیول نیشنل ہیں. ہمارا ڈیول نیشنلٹی پاکستان کو کینسر کی طرح کھا گئی ہے. جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے ہمیں سن آف دا سوئلز کا پتہ نہیں لگے گا کہ میرا کون پاکستانی ہے اور کون پاکستانی نہیں ہے. جس کو دیکھیں اس کے بعد دوسرا پاسپورٹ ایک اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ درست ہے کہ ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. پاکستان کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت ڈیول نیشنلٹی کا, دوہری شہریت کا قانون ختم کرنا چاہیے. جو کسی اور ملک کا پاسپورٹ لے لیتا ہے وہ اب پاکستانی نہیں ہے, جو کسی اور ملک کی شہریت لے لیتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. اس نے پاکستان آنا ہے, ویزا لے کر آئے, پاکستان کی مرضی اس کو ویزا دے یا نہ دے, اس کا پاکستان پر رائٹ ختم ہو گیا. لہذا یہ ان سب کے پاس بھی دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں, انہوں نے خریدے ہوئے ہیں, یہاں سے لوٹ کا مال لے جا کر وہاں پاسپورٹ خریدے ہیں انہوں نے. آج کل تو پاسپورٹ بھی ملکوں کے بکتے ہیں انویسٹمنٹ کے نام پر, تو انہوں نے چوری کے پیسے سے وہاں پاسپورٹ خریدے ہوئے ہیں. شہزاد اکبر نے بھی خریدا ہے, فرح گوگی نے بھی خریدا ہے, ملک ریاض نے بھی خریدا ہے, باقی سب نے بھی خریدا ہے. تو ان کے پاس دوہری شہریت ہے, دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں, لیکن ان کی دوہری شہریت کا قانون ختم کرنا پاکستان کے شدید مفاد میں ہے.